اسلام نے جو صفائی کا ایک تصور دیا تھا، آج سائنس اس کو ماننے پر مجبور ہوگی۔ کل تک جو لوگ ہمیں تانے دیتے تھے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ ہاتھ صاف کرنے اور یہ ناک صاف کرنے اور یہ گلے کی صفائی اور یہ ہاتھ پاؤں دھونے کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، لوگ تو دنیا تو چاند تک پہنچ چکی ہے۔ وہ جو چاند پر پہنچ چکے تھے اور چاند سے بھی آگے جانے کے دعوے دار تھے اور نظام فلکی کو جو کھنگال رہے تھے اور جو کہکشاؤں میں مارے مارے پھر رہے تھے سائنس کی بدولت، اور وہ سارے کے سارے آج اسلام کی اسی بتائی ہوئی صفائی کو لوگوں کو سکھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، بار بار صاف کریں، بار بار دھوئیں، ناک کو صاف کریں، گلے کو اس کے گرارے کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو ایک جملے میں سمو دیا تھا کہ الطہور شطر الایمان، کہ ایمان جو ہے جس کی وجہ سے بندہ مسلمان اور مومن بنتا ہے، وہ ایمان اس کا ایک بڑا حصہ صفائی پر مشتمل ہے۔ الطہور شطر الایمان، اس کو نصف ایمان بھی کہا گیا۔ تو صفائی کی جو اہمیت اسلام میں تھی، آج سائنس اسے ماننے پر مجبور ہو چکی ہے۔ سائنس اسی صفائی پر زور دے رہی ہے جس پر اسلام نے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے زور دیا تھا۔ تو اگر لوگ حقیقت میں مسلمان ہو جائیں تو انشاءاللہ اس وائرس کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دن میں 5 وقت، کم از کم 5 وقت، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 5 نمازیں تو اس نے ادا کرنی ہیں۔ ہر فرض نماز سے پہلے اس کو طہارت اور صفائی کا حکم ملا ہے، اور اس نے اس میں ہاتھ بھی دھونے ہیں، اپنا ناک بھی صاف کرنا ہے، اپنے گلے کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنا منہ بھی صاف کرنا ہے، اور اپنا پورا ایسے تمام اعضاء جو ظاہر ہیں ان کو پاک کرنا ہے۔ اس نے پانی کے ساتھ وضو جو ہے یہ طہارت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان اگر اسلام پر عمل پیرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وائرس سے بچنے کے لیے بہت حد تک تیار ہے۔ اس کو کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ کوششیں نہیں کرنا پڑیں گی، وہ اپنے آپ کو ویسے ہی صاف رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفاست کے پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی اس طرح کی جو گندگی اس سے بچ کے رہتے تھے۔ یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے متمدن کہتے ہیں، آج یہ اپنی عوام کو بار بار یہ سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر، ان کی تہذیب و تمدن میں صفائی کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، تو ہمیں تو ہمارے دین نے بتایا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ اللہ رب العزت جھاڑ دیتے ہیں، آپ ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کلی کرتے ہیں تو کلی سے آپ کے گناہ منہ کے جھڑ جاتے ہیں، زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چہرے کو دھوتے ہیں، چہرے کے گناہ، آنکھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے وہ سارے بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ بازو دھوتے ہیں، پھر آپ سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے تو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاکیزگی اور طہارت کا بار بار سبق دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل پیرا ہو جائے، ان حالات کو دیکھ کر وہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرے، تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔